السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ کیا پاکستان ایک انتخابی بحران کی جانب بڑھ رہا ہے؟ آج صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ جو ہے اس کا فوری اعلان کیا جائے۔ آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرے اور انتخابی شیڈول جو ہے اس کو جاری کرے تاکہ اس بارے میں جاری ابہام اور قیاس آرائیاں جو ہیں اس کو ختم کیا جا سکے۔ صدر مملکت نے یہ یاد دہانی کروائی کہ آئین کا آرٹیکل 226 اسمبلیاں توڑنے کے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے پر زور دیتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ آئین اور الیکشن ایکٹ 217 کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج سے بچا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہوگی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ سے بھی آج ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے اور 43 ارکان قومی اسمبلی جو ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے اور ضمنی انتخابات کو جو ہے تحکم ثانی مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسپیکر سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو جاری کیا جائے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مسلسل صوبائی حکومتوں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں۔ کل خیبر پختونخوا کی انتظامیہ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، اس کے اندر جو معاملات آئے وہ ظاہر ہے سیکیورٹی کے مسائل تھے، ان کو اجاگر کیا گیا، لیکن آج دکھائی یہ دیتا ہے کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری نے وسائل کی کمی، سیکیورٹی کی معاملات، عملے کی عدم دستیابی اور دیگر عوامل کی بنا پر ہاتھ ہی اٹھا لیے ہیں۔ تقاضا یہ ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ساتھ کرائے جائیں، کیونکہ دوسری صورت میں بہت سے معاملات کے اندر مشکلات ہونے کے ساتھ ساتھ جو وسائل ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، صوبے کو مالی مشکلات کا بھی جو ہے وہ سامنا ہے۔ اب ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ 1 مارچ سے ڈیجیٹل مردم شماری شروع ہونے جا رہی ہے۔ اب مردم شماری ہوگی، اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے بعد اعتراضات اور پھر انتخابات کا ڈول جو ہے وہ ڈلے گا۔ کیا یہ ہوگا کہ ایک طرف انتخابات جو ہیں وہ پرانی مردم شماری میں ہوں 2 صوبوں میں، اور پھر وفاق اور باقی 2 صوبوں میں نئی مردم شماری کے مطابق جو ہے وہ انتخابات ہوں؟ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آئینی اور قانونی بحران کا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سارے معاملے کو سپیئر ہیڈ کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ ساری لڑائی جو ہے یہ اب عدالتوں میں لڑی جائے گی، اور سیاسی سطح کے اوپر جو دکھائی دے رہا ہے فیصلہ سازی کا فقدان وہ نظر آئے گا، یا اس حوالے سے جو ابہام ہیں، شکوک و شبہات ہیں، ان کو دور کیا جائے گا۔ حکومت جو ہے وہ یقیناً اس کو مشکلات کا سامنا تو ضرور ہے، اور ظاہر ہے کہ عوامی رد عمل بلکہ شدید رد عمل کا بھی سامنا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ الیکشن سے بچنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے، لہٰذا وہ ہر حربہ اور ہر داؤ اور ہر کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تسنیم قریشی صاحب، وزیر مملکت ہیں برائے صنعت و پیداوار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین آزاد صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں اور سابق صدر سپریم کورٹ بار رہے۔ نہال ہاشمی صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس ساری صورتحال کی طرف آؤں، آپ کی مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے اندر بھی سب اچھا نہیں ہے۔ راجہ ظفر الحق سے لے کے سردار مہتاب عباسی تک ایک مایوسی پائی جاتی ہے، ایک غصہ پایا جاتا ہے، اور سردار مہتاب عباسی جو ہیں انہوں نے تو آج کھل کر اس کا اظہار بھی کیا ہے، جبکہ کل جو ہے وہ
مریم نواز صاحبہ ایبٹ آباد بھی جا رہی ہیں. میری وہاں کی لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی, وہ بھی کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جتنی سینئر لیڈرشپ ہے, اگر گننا شروع کریں اور پھر ان سے جب بات بھی ہوتی ہے تو وہ اپنے خدشات کا اظہار بھی کرتے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے پارٹی کے اندر؟ یہ سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے اتنے زیادہ تحفظات کیوں ہو گئے, وہ بیک فٹ پہ کیوں چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمہور ہے اور سیاسی جماعت ہے, سیاسی جماعت میں اختلافات ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے پوری دنیا میں. ہمارے یہاں نئی بات نہیں ہے, اور اس سے ہمارے پارٹی میں اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, اور یہ ایک بہت اچھی ہیلدی سائن ہے. کچھ لوگ کبھی آگے ہوتے ہیں, کبھی کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں. سدا کوئی ایک پوسٹ پہ نہیں رہتا ہے, سدا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. تو کبھی کوئی ہوتا ہے, کبھی کوئی ہوتا ہے. کبھی مہتاب عباسی صاحب تھے روئے رواں کے پی کے, آج کوئی اور روئے رواں ہے, کل کوئی اور ہوگا. بہت اچھی بات ہے مہتاب صاحب کی کہ انہوں نے اپنی جو معافی ضمیر ہے اس کو کھل کے بیان کیا. انہوں نے کوئی لگی لپٹی یا ایسی بات نہیں رکھی. ہم اصلاح کریں گے, جو ان کی اچھی بات ہوگی اس کو مد نظر رکھا جائے گا, اس کو سامنے رکھ کر کے ہم آئندہ کے فیصلے میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. یہ ایک نارمل سی بات ہے. ریسٹ شور کہ نہ مہتاب عباسی صاحب کہیں جا رہے ہیں نہ پارٹی کہیں جا رہی ہے, سب ایک جگہ ہے, اور تو بہت اچھی بات ہے. آئی ایم ویری ہیپی ود دیٹ کہ جناب پارٹی میں اختلاف نہیں, رائے کی گنجائش ہے. اس میں نہال ہاشمی صاحب یقیناً اختلاف رائے کی گنجائش ہے, لیکن آپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس سے اگر بات کی جائے, کس کس کا نام لیا جائے, اقبال ظفر جھگڑا ہیں, پیر صابر شاہ صاحب ہیں, راجہ ظفر الحق ہیں, یاس صادق صاحب ہیں, مطلب آپ گنتے چلے جائیں جن سے بات ہوتی ہے, کچھ تحفظات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اور یہ تاثر بھی ہے کہ معاملات اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جب نواز شریف واپس آئیں. معاملات درست ہیں آج بھی, اور نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو زیادہ بہتری کی طرف جائے گی, ہم الیکشن کیمپین کی طرف ہوں گے. یہ اچھی بات ہے کہ اختلافات ہیں اور رہنے چاہیے, مگر اس طرح کے اختلافات نہیں ہیں جس طرح کہ کوئی شادیانے بجائے ڈھول بجائے کہ بہت زیادہ کوئی پارٹی میں کوئی ایسا پرابلم ہو گیا. ایسی کوئی پرابلم نہیں, سب ہم پارٹی میں بیٹھیں, ہر کوئی اپنا اپنا رائے رکھتا ہے اور ہر اپنی رائے رکھنے پہ ہر کوئی بااختیار ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں. ہاں, نواز شریف صاحب کے آنے والی بات آپ کی ضروری ہے کہ ان کے آنے سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ ہوگی. اچھا, اب میں ذرا اتنا بڑھوں, میں یاسین آزاد صاحب ذرا آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم انتخابی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور صدر مملکت کا چیف الیکشن کمشنر کو لکھا گیا خط جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ یہ حکم کا درجہ رکھتا ہے؟ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک مشاورتی عمل بھی کر رہا ہے, اور اس مشاورتی عمل کے نتیجے میں ان کو کوئی مثبت صورتحال سامنے نہیں آ رہی ہے. تو کیا یہ کوئی بحران کھڑا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, بحران تو بہت پہلے کھڑا ہو گیا تھا جب آپ نے 2 صوبائی حکومتیں پنجاب کی اور کے پی کے کی ڈیزالو کی, اور اس سے پہلے آپ نے کیا کہ پنجاب کا جو سب سے بڑا صوبہ تھا 12.5 کروڑ کا, اس صوبے میں پہلے تو اپنے چیف منسٹر کا اعتماد کا ووٹ لیا, اور دوسرے دن آپ نے ایک آدمی کی خوشنودی کے لیے اسمبلی کو توڑ دیا. اس سے پہلے ایسی صورتحال کبھی نہیں آئی کہ وقت سے پہلے صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا ہو اور اس کے بعد جو ہے نا انہیں الیکشن کی بات ہو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دن ہوتا تھا. اس کا بیک گراؤنڈ میرے نزدیک یہ تھا کہ لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ جو قومی اسمبلی کا رزلٹ نکلے وہ صوبائی اسمبلی پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ کہ آپ نے دونوں ایک ساتھ رکھے. اب جب 2 اسمبلی آپ نے توڑ دی, ظاہر ہے کہ دونوں صوبوں میں حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی تھی, اور میں خود حیران ہوں کہ 2 صوبوں میں حکومت ہونے کے باوجود آپ نے اسمبلی کو کیوں ڈیزالو کیا. یہ تو بہتر وہی بتا سکتے ہیں, اور اب اس سے جنہوں نے ڈیزالو کیا وہی زیادہ مشکل صورتحال سے 2-4 ہیں. لیکن جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی تو اس کے بعد آئین کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ کو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرانے ہیں. اب اس سے پہلے ماضی میں
ये इंतखाबात आगे पीछे हुए हैं, लेकिन उसके लिए जो मेरे नज़दीक तो एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आपस में बैठ के अगर कंसेंसस पे टाइम एक्सटेंड करके अगस्त तक वेट करते हैं और सारे इलेक्शन एक साथ कराते हैं तो अदरवाइज सूरत हाल है। लेकिन जहाँ तक आईनी तरीकाकार है उसमें मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं करने चाहता उससे हट के, क्योंकि आइन में ये वाजह है कि असम्बली के डिज़ाल्व होने के बाद आपको 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने होंगे। देखिए इंतखाबात करवाने हैं। मैं यासीन आज़ाद साहब आता हूँ। तस्नीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इल्तवा के मामलात में शरीक है और वो समझते हैं कि इंतखाबात जो हैं उनमें इल्तवा होना चाहिए, या आप ये समझते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाने चाहिए, और आपके इत्तेहादी जो हैं वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं? क्योंकि पिछले दिनों ये भी कहा जा रहा था कि एक पिटीशन भी दायर की जाएगी इंतखाबी इल्तवा के हवाले से। देखें कि सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि आइन में क्लियर है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए अगर असम्बली डिज़ाल्व होती है। अब सिचुएशन जो है, जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि मर्दमशुमारी के हवाला से, क्योंकि अगर ये इलेक्शन अब सूबाई असम्बली के 90 डेज में होते हैं और ये लाजमी बात है पुरानी ये जो मर्दमशुमारी है पुराने हल्का जात हैं उसके ऊपर होंगे। इसके बाद आपने नेशनल जो इलेक्शन असम्बली के इलेक्शन है, जब मर्दमशुमारी जून तक, हल्का बंदी टोटल जो है वो 30 जून तक मुकम्मल होनी है, वो इलेक्शन जाएंगे आपके नई हल्का बंदियों के। फिर इसमें एक और चीज़ होगी कि जब आप ये सूबाई इलेक्शन होते हैं तो क्या एक किरदार होगा नेशनल असम्बली का, MNAs तो होंगे हर हल्के के अंदर तकरीबन MNAs मौजूद हैं। आया वो क्या उनको डिसफंक्शनल किया जाएगा, उनको रोका जाएगा कि वो उसमें कोई नेशनल सस्पेंड की जाएगी उस दौरान इलेक्शन के। फिर इसी तरह अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं और फिर नेशनल असम्बली के इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त ये जो सूबाई असम्बली हैं उनको भी सस्पेंड किया जाएगा, उनकी वर्किंग को वो इस दौरान वो सस्पेंड है। ये एक बड़ा सिलसिला है। ये चीज़ें जो है मैं समझ चंद दिनों के अंदर अंदर, आज इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग्स की हैं। दूसरा आपका लॉ एंड सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ वो पूरी करने की को जा रहा है। तो उसमें मैं समझ जो फैसला भी करना है इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, सब चीज़ों को देख के वो उसको सुप्रीम कोर्ट से अपनी जो राय है इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और वहाँ से उनको जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन लेनी चाहिए। जैसा कि आज आपने देखा है कि PTI के कुछ लोग गए हैं हाई कोर्ट में और उन्होंने उनका जो इलेक्शन कमीशन का आर्डर था वो सस्पेंड कर दिया, उनको फिलहाल वो बहाल हो चुके हैं। तो इसी तरह ये चीज़ें हो चुके हैं। मैं इस तरफ आता हूँ मैं इस तरफ आता हूँ मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। निहाल हाशमी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो तासुर है कि हुकूमत जो है चूँकि ऐसे इकदाम उठा रही है जिसके नतीजे में अवाम जो है बिल्कुल पिस कर रह गए हैं, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो गया और एक अवामी रद्द-ए-अमल जो है उसका सामना है, और ये बुनियादी वजह बन रही है इंतखाबात से राय फरार की। और आप इंतखाबात जो हैं बुनियादी तौर पर इस वजह से नहीं करवाना चाह रहे कि डर ये है कि पंजाब भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। अब नादिम भाई देखिए, हम इंतखाबात कराना चाहते हैं, हम आइन और कानून की पासदारी भी करेंगे और पंजाब कोई कहीं किसी के हाथ से नहीं निकला है। और जो वक्त मुकर्रर पे इलेक्शन होगा, हाँ, उन सारे कोई भी आइन के खिलाफ वर्जी करके हम कोई इक़दाम नहीं करेंगे। ये बड़ा वाज़ेह दो टोक मैं बता दूँ। हम सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हम आमदियत का कोई नक्शा ज़ेर गौर नहीं लाते। मगर एक बात ज़रूर है
کہ جیسا ابھی یاسین آزاد صاحب نے کہا کہ یہ بحران در بحران جو پیدا کیا گیا، ان سے کوئی سوال کرے کہ آپ چاہتے کیا، اس ملک کے ساتھ کون سا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں آپ، اس ملک کے آئینی بحران آپ لے کے آنا چاہتے ہیں، غیر آئینی بحران لانا چاہتے ہیں، کیا لانا چاہتے ہیں؟ مگر ایک بات بتاؤ، یہ الیکشن کرانا ہمارا کام نہیں ہے، الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن جب کہے گی کہ ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں، تو حکومت اپنے جو ادارے ہیں، جو ان کو الیکشن میں فیسلیٹیٹر ہوتے ہیں، جو پولنگ اسٹاف ہوتے ہیں، وہ مہیا کرے گی۔ الیکشن شیڈول دینا، الیکشن نہیں کرانا، نہال ہاشمی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر یہ ایک آئینی بحران ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر دیکھیں اگر سارے معاملات آپ نے عدالتوں سے ہی کروانے ہیں تو پھر سیاسی ہم نے تو عدالت کا صورتحال کا نہ فائدہ اب ہم نے عدالت کا رخ نہیں کیا، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم عدالتوں سے کروائیں گے، ہم نے تو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا، ہمارا کام ہے فیسلیٹیٹ کرنا، ہم فیسلیٹیٹ کریں گے پولنگ ڈے کے جو معاملات ہوں گے۔ حکومت تو، اور پھر سینٹرل گورنمنٹ تو کر ہی نہیں رہی ہے، یہ انٹرم گورنمنٹ ہے، انٹرم گورنمنٹ جانے اس کا کام جانے، ہم تو نہیں کر رہی ہے، ہم تو نہیں کرائیں گے۔ ہمارے اوپر ہر چیز کا مدعا ہمارے اوپر تو نہ ڈالے نا کہ بارش زیادہ ہو گئی یا بجلی کیوں کٹ گئی۔ ہمارا جو کام ہے ہم اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کرتے ہیں، ہم کوئی کام غیر آئینی، غیر جمہوری اور کسی غلط طریقے سے نہیں کریں گے کرتے۔ اچھا، اس میں یاسین آزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، 43 تراکین اسمبلی جو ہیں وہ بحال ہو گئے، الیکشن کمیشن کا ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ معطل ہو گیا، اور ضمنی انتخابات بھی مؤخر ہو گئے غیر معینہ مدت کے لیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن بدلو۔ اس وقت قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ تو آئیں گے اسمبلی کے اندر اب؟ دیکھیں، آرڈر جو سسپینڈ ہوا ہے، سسپینڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرڈر فائنل آرڈر ہو گیا۔ کورٹ نے یہ آرڈر نہیں کیا کہ ان کو اپنی اصلی حالت پہ بحال کیا جاتا ہے۔ یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرڈر ہے اس کو ٹیمپریری طور پہ سسپینڈ کیا گیا، فردر ہیئرنگ ہونی ہے، پھر کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ سسپینشن جو ہم نے کی ہے یہ فائنل ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ آرڈر فائنل ہو، کل اگر ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ یہ جو غیر قانونی تھا، ان لوگوں کے ریزگنیشن غلط ایکسیپٹ ہو گئے، اور فائنل ورڈکٹ اگر کورٹ دے دیتا ہے تو پھر یہ باتیں ہوں گی۔ ابھی تو ٹیمپریری طور پر اس آرڈر کو سسپینڈ کیا گیا ہے، تو جب ٹیمپریری طور پر آرڈر سسپینڈ کیا اور اس کی ایک ڈیٹ فکس ہوئی ہے، دونوں پارٹیز کو سنا جائے گا۔ سننے کے بعد کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ جو ان لوگوں نے ریزگنیشن دیا تھا وہ پراپر تھا، اسپیکر نے جو آرڈر کیا وہ صحیح تھا۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اسپیکر کسی کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے تو ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اسپیکر کی ڈائریکشن تھی اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح طور پہ کہا کہ فی الحال چونکہ یہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا اور چونکہ یہ ابھی فائنل آرڈر نہیں ہے، تو انہوں نے الیکشن کو بھی فار دا ٹائم بھی جو ہونے والا تھا اس کو ملتوی کر دیا، پوسٹپون کر دیا، اور اس کے بعد وہ فائنل آرڈر کا انتظار کریں گے کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ اب ذرا یہ دیکھیں تو صحیح، تو یہ لیگلی میں جو چیز کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جب اسپیکر نے آپ کے ریزگنیشن ایکسیپٹ کیے تو آپ نے اس آرڈر کو چیلنج کیا یا نہیں کیا، یہ پٹیشن میرے سامنے نہیں ہے۔ جب انہوں نے ریزگنیشن کو ایکسیپٹ کر دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، انہوں نے کر دیا، وہ آرڈر ایک قسم کا فائنل ہو گیا۔ اب فائنل آرڈر کو آنریبل ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا، لیکن اٹ از ناٹ فائنل آرڈر، تو فائنل آرڈر تک آپ کو ویٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بوری امرتسر لے کے سیدھا پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو لوگ سننا شروع کر دیں گے، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، کر لیں گے، نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں تسنیم قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کا کیا موقف ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہونے چاہیے؟ اگر ضمنی انتخابات ہو سکتے ہیں تو پھر صوبائی سطح پر انتخابات کروانے میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیں جی، آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ جتنی بھی ذمہ داری اس حوالہ سے الیکشن کمیشن کی ہے
جس وقت الیکشن کمیشن تمام جو پارٹیز ہیں ان کو میٹنگ کے لیے بلائیں گے، ان سے رائے لیں گے، اپنا مشورہ کرنا چاہیں گے، تو جو آنیسٹ اوپینین ہے وہ تمام پارٹیز میرا خیال ہے اپنی اپنی دیں گی، جس میں پیپلز پارٹی بھی ضرور اپنا جو موقف ہے وہ بتائے گی۔ باقی فائنل جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، الیکشن ود ان 90 ڈیز کروانا ہے یا مردم شماری جو نہیں ہونی اس کے اوپر ہی سارے الیکشن ہونی چاہیے، وہ رائے جو بنانی ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنی بنانی ہے، جس کے لیے اس کو یہ سپریم کورٹ کے تھرو اس چیزوں کو لے کے آگے جانا پڑے گا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ جو اس میں تسلیم قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، اب اگر چیف سیکرٹری پنجاب کہتا ہے جی پیسے نہیں ہیں، عملہ بڑا مشکل ہو جائے گا، سیکیورٹی کا ایشو ہے، پولیس آپریشنز میں مصروف ہے، مطلب یہ تو لیت و لال والی گفتگو ہے، اور ظاہر ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے قربت کے دعوے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ انتظامی سطح پر نہیں، یہ سپریم کورٹ میں ہی حل ہوگا؟ مجھے بظاہر یہی نظر یہی آ رہا ہے، چونکہ آپ دیکھیں نا کے پی کی میں جو دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، جہاں پہ پچھلے دنوں ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور آج کل بھی جو وہاں پہ مختلف علاقوں میں آپریشن جاری ہے، رات بھی 12 دہشت گردوں کو نشانے پہ لیا گیا ہے، تو اس کے لیے وہاں پہ سیکورٹی کے حالات کوئی نارمل نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیزیں ساری آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کے جو شیڈول ہے وہ آپ کو اناؤنس کرنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن ساری چیزوں کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ان کے چیف سیکرٹری سے ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ان کی ایک جو میٹنگ ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالہ سے ضرور ہونی چاہیے، تاکہ موقف سب کا واضح ہونا چاہیے، اور ون پیج پہ آ کر میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو اپنا فیصلہ، اپنا ذہن، اپنا مائنڈ بنانا چاہیے، پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ تمام میں سمجھ باؤنڈ ہیں ہم سب الیکشن کمیشن کے۔ اچھا، اس میں اب نہال ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے عدالتی فیصلے آ رہے ہیں، اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آپ کو جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور انتظامی سطح پہ آپ کو نہیں لگتا یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور اگر انتخابات کروانے ہیں تو پھر کروا دیں، پھر سپریم کورٹ تک جانے کی کیا تو کیا کہ جی پیسے نہیں ہیں، عملہ نہیں ہے، فلانی چیز نہیں ہے؟ دو چیز ہے آپ کو واضح کر دوں ندیم صاحب۔ ایک پچھلے باری میں نے آپ کو واضح کیا تھا کہ پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہے جناب والا، پنجاب ایک انٹرم گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اس کا ہماری جو یہ مختلف جماعتوں کی اتحاد کی حکومت ہے، اس کا اس میں کوئی کرنا، کوئی لینا دینا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں سمجھتا ہوں قانون کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے میرے محترم یاسین عداد صاحب، ہی واز فارمر پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار، کہ جناب عدالتیں جو پارلیمنٹ کے اندر کارروائی ہوتی ہے اس کی کوگنیزنس لینے کی مجاز نہیں ہوتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جناب اسپیکر صاحب نے اپنی ایکسرسائز کی پاور کو آئین اور قانون کے مطابق اسے ہر جگہ لے جا کے چوک اور چوراہے پہ اسے چیلنج کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب طریقہ تھا پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات کو جوڈیشل فورم پہ لانے کا، اور جو لوگ لے کے جاتے ہیں وہ بھی صحیح کام نہیں کرتے، اور اس میں جوڈیشری کو بھی اپنے آپ کو ریسٹرین کر کے رکھنا چاہیے کہ بار بار انڈلج کیوں ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ابھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے یہ ہے ہمارے جوڈیشل جو سسٹم ہے اس کو بھی کہ وہ اے پولیٹیکل ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے، ملک کے لیے، نظام کے لیے، جمہور کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ 43 والی یا نہیں 143 نہال ہاشمی صاحب، اب اس میں سوال یہ ہے، نہیں نہال ہاشمی صاحب اس میں سوال یہ ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے اس کو مجاز نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں مکافات عمل کا ہی سلسلہ ہے نا۔ جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا، اٹھ کے سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے تھے، اور پھر سپریم کورٹ نے ہی سارا کچھ کروایا تھا۔ اب ان کو مشکل پیش آ رہی ہے، وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور عدالتیں کروا رہی ہیں، خود تو پولیٹیکل سطح پہ کچھ نہیں طے ہو رہا۔ جناب الٹیمیٹ پولیٹیکل سطح پہ ہی طے ہو رہا ہے، یہ کوئی مچھی بازار نہیں ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے، ایک پارلیمانی نظام ہے، ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ کوئی بھی کھڑا ہو کر کے پاکستان کا اگر سروائیور بن جاتا ہے
تو یہ مناسب نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم نشاندہی کریں کہ اس طرح سے حل نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کو سرجری کی ضرورت ہے تو کوئی کبراج آ کر کے یا کوئی پھونک مارنے سے نہیں ہو جائے گا, یا کوئی ہومیوپیتھک سے وہ علاج نہیں ہو سکتا ہے. بات ساری یہ ہے کہ جس چیز کا جس طرح سے آئین اور قانون میں درج ہے اسی طرح سے ہوگا. ہم نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ ہم ایک دن 1 گھنٹہ بھی نہیں دیر کریں گے الیکشن کروانے میں. الیکشن کرانا کام ہے الیکشن کمیشن کا, اور جو صوبائی انتظامیہ ہے ان کا کام ہے الیکشن کروائے. حکومت پاکستان کا کام نہیں ہے الیکشن کروانا. اچھا, اب اس میں یاسین آزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہر مسئلہ جو ہے اس وقت عدالتوں میں جا رہا ہے, کوئی مسئلہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سیاسی سطح کے اوپر حل نہیں ہو پا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی جو ہے یہ اب سپریم کورٹ کے اندر ہی جا کے یہ لڑائی جو ہے وہ لڑی جائے گی, اور اگر آپ یہ ضمنی انتخاب کروا رہے ہیں تو باقی انتخابات کے لیے آپ بہانے تراش لیں اور یہ انتخابات الیکشن کمیشن کروانے کا سلسلہ شروع کر دیں, تو یہ پھر کیا منطق یا دلیل دی جائے گی؟ دیکھیں سر, آپ کا آئین جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کو ممبران کو الیکٹ کرتا ہے فار دی پیریڈ آف 5 ایئر. جب پاکستان کے 22 کروڑ عوام اسمبلیوں کو انتخاب کرتے ہیں 5 سال کے لیے, تو پھر جن لوگوں نے صوبائی حکومتوں کو ڈیزالو کیا ان سے یہ پوچھیں کہ کیا انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی یا نہیں کی, اس کا جواب تو وہ دیں گے. میرے نزدیک ان کو 5 سال ویٹ کر لینا چاہیے تھا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمام اسمبلیاں اپنی مدت اگست میں پوری کر رہی ہیں, اگست کے بعد انتخابات ہونے ہیں. اور میں حیران ہوں, آج صدر پاکستان تھا کہ یہ صوبائی معاملہ تھا, تو صوبائی معاملے میں پی ٹی آئی کے لوگ اگر صدر پاکستان کو کہہ دیں کہ آپ فلاں لیٹر لکھ دو, تو وہ ایز اے پولیٹیکل ورکر اٹھا کے خط لکھ دیتے ہیں ہر ایک کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بات سے انکار کیا تو الیکشن نہیں کرائیں گے؟ لیکن مثال کے طور پر کل اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ میں ان حالات کی موجودگی میں الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, ہمیں ٹائم درکار ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہال ہاشمی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے الیکشن کرانا. اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی, آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرا لو, ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہو گئی. لیکن یہ چیزیں ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنی چاہیے تھی جنہوں نے 2 اسمبلیاں توڑی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کو 5 سال کے لیے الیکٹ کر کے اسمبلی کے اندر بھیج دیا گیا, اور آپ نے ایک جھٹکے میں 2 اسمبلیوں کو توڑ دیا. کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں, ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, یا معاشی اعتبار سے نہیں, وہ اس میں یاسین آزاد صاحب 1-2 سوالات ہیں, مجھے چونکہ ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. میں جب واپس آؤں گا تو بنیادی طور پر ان سوالات پر بھی بات کرتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. اب تصنیف قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ صدر پاکستان نے جو خط لکھا ہے, ایک تو مطلب وہ صدر پاکستان ہیں, سپریم کمانڈر ہیں, اور ظاہر ہے وہ تقاضا کر سکتے ہیں, ان کی ایک آئینی حیثیت ہے, علامتی ہی صحیح لیکن کچھ چیزوں کے حوالے سے. آپ کے نزدیک اس خط کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے, اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے لیے بھی اس خط کی ایک اہمیت تو ہوگی, چاہے کیا ان کے لیے بائنڈنگ یا نان بائنڈنگ ہو؟ لیکن جی جو صدر مملکت نے جو لیٹر لکھا, جیسے آزاد صاحب فرما رہے ہیں, تو انہوں نے ایز اے پی ٹی آئی کے ورکر کے لیٹر لکھا ہے. پریزیڈنٹ تو وہ ہیں ہی ہیں, وہ ایسے ہی جیسے ان کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ لیٹر لکھیں, ٹھیک ہے جی, انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے. بات تو یہ ہے کہ آئین کو وہ بہت اچھی طرح جو الیکشن کمیشن ہے وہ سمجھتے ہیں, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کی وہ ذمہ داریاں ہیں.
لیکن انہوں نے تمام انوائرمنٹ حالات و واقعات دیکھنے ہیں، جس کے لیے وہ ایک کوشش کر رہے ہیں اپنی، جس میں انہوں نے چیف سیکرٹریز کو بلایا ہے، ان سے میٹنگ کی ہے. اب میرا اپنا خیال ہے وہ جلد پولیٹیکل پارٹیز سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی فیڈ بیک لیں گے، تمام پولیٹیکل پارٹی سے، اور پی ٹی آئی سے بھی ضرور ان کو لینا چاہیے. الیکشن کمیشن کا یہ کام یہی ہے کہ جب تمام سیاسی پارٹی سے وہ ماحول دیکھیں گے تو فیڈ بیک لیں گے، تو اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنے جانا ہے. تو بات تو میجر جو سمجھ میں آ رہی ہے، جو میرا اپنا تجزیہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بات آ گئی ہے مردم شماری کے اوپر اور آپ کے سیکیورٹی حالات کے اوپر. سیکیورٹی حالات جو ایک صوبے میں تو بالکل الیکشن کے قابل ہے ہی نہیں ہے کہ اس میں کے پی کے میں آپ فور ود ان 90 ڈیز آپ الیکشن میں چلے جائیں. وہاں پہ اس وقت آپ کا ایک آپریشن شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد دہشت گردی کو وہ مقابلہ کرنے کے لیے بہت ہو رہی ہے، اور آپ کے پورے پاکستان میں اس وقت تھریٹس ہیں، کوئی خالی کے پی کے میں نہیں ہے، اسلام آباد میں تھریٹس ہیں، آپ کے پنجاب کے اندر بھی تھریٹس ہیں. تو اس لیے آپ کو اس ماحول میں ہمیں دیکھنا چاہیے ذمہ داریاں. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یاسین صاحب نے بہت بڑی اچھی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو جہاں پولیٹیکل لیڈر ہے، جہاں انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہے، وہاں انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ملک کیسے کن حالات میں جا رہا ہے. آیا سیکورٹی کے معاملات ہیں، اگر 4-5 مہینے وہ صبر کر جاتے تو الیکشن کی طرف ایک تقریب سب الیکشن میں چلے جاتے. وہ ہو جاتے. اب یہ فرمائیے گا تسلیم قریشی صاحب، نہیں تسلیم قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 33 سیٹوں کے اوپر، یہ بھی ایک بینچ مارک ہوگا، اور ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کوئی پی ڈی ایم کا انتخاب لڑنے کے حوالے سے کوئی یگانگت ہے؟ دیکھیں جی، پی ڈی ایم کا تو اپنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے تمام ہر کینڈیڈیٹ کھڑی کر رہی ہے. ہمارے لاہور میں بھی جو 2 حلقے ہیں اس میں بھی کاغذات جمع ہو چکے ہیں، اسی طرح مختلف علاقوں میں جہاں پہ سیٹیں خالی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کا اپنا ایک موقف ہے کہ اگر وہ بائیکاٹ کرتے ہیں، اگر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے تو وہ ان کا اور طریقہ کار ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کسی صورت بھی الیکشن سے نہیں بھاگے گی اور الیکشن میں وہ جائے گی. یہ ہمارا واضح طور پہ موقف ہے. اگر یہ 90 ڈیز میں پروونشل اسمبلیز کے بھی الیکشن آتے ہیں، اگر الیکشن ڈیسائیڈ کر دیتا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طاقت کے ساتھ اپنے کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئے گی. نہال ہاشمی صاحب، نون لیگ کو کیا مسئلہ ہے؟ کچھ لوگ کاغذات جمع کرا رہے ہیں، باقی پی ڈی ایم کا اپنا ایک یہ جو تسلیم قریشی صاحب تذکرہ کر رہے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں بھی نہیں. اگر آپ مسئلہ ہے تو آپ بتائیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. جب الیکشن ہوگا آپ دیکھیں گے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے. وی ڈونٹ ہیو اینی ایشو. نہیں، آپ اس جو 33 سیٹوں پر انتخابات ہے اس میں آپ کس حیثیت میں جا رہے ہیں؟ ہم اپنی پارٹی کے حیثیت میں جائیں گے. ہماری پارٹی ابھی فیصلہ کرے گی، میٹنگ کرے گی، سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہماری لیڈرشپ. تو ہم کوئی پرچون کا دکان تو نہیں چلا رہے. بہت منظم پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں مختلف طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی رائے دیں گے. ہم اپنی پارٹی کے انٹرسٹ میں جو چیز بہتر ہوگی ہم وہی کریں گے. لیکن اب دکھائی یہ دیتا ہے کہ شاید یہ کہہ دیا گیا ہے زیادہ حیثیت میں کھڑے ہو جاؤ، الیکشن لڑ لو، باقی تو دکھائی دے رہا. اگر آپ کے پاس اس کی کوئی مصدقہ اطلاع تو آپ ہمیں بتائیے گا. کوئی نوٹیفیکیشن ہے، کوئی آفیشیل آرڈر ہے تو سر خم تسلیم. اچھا، اب نہال ہاشمی صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ 33 سیٹیں جو ہیں، میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے، یہ بینچ مارک ہوں گی آئندہ کے الیکشنز کے حوالے سے، چاہے وہ خیبر پختونخوا یا پنجاب کے ہوں یا پھر اکٹھے ہی ہوں؟ میرے خیال سے گزشتہ کئی دنوں سے میں نے دیکھ رہا ہوں مختلف چینلز میں پولیٹیکل پروگرام میں اب کامیڈین پروگرام ہو گیا. یہ ساری کامیڈی سرکس کا کچھ حصہ ہے کہ صدر صاحب نے کس کو فون کیا. ہر چیز آئین قانون کے. ایک آدمی پاکستان کو اپنے ذات کے گرد گھمانا چاہتا کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو پاکستان میں پارلیمنٹ بھی ہے، میں اگر نہیں تو پارلیمنٹ بھی نہیں ہے، میں اگر وزیر اعظم تو صوبائی اسمبلی بھی ہے، میں نہیں تو کوئی بھی نہیں.
بھائی میں نہ کریں، یہاں پہ لوگوں کے ووٹ پڑے ہیں، لوگ ایک امید کے ساتھ ووٹ دیتے رہے، 5 سال جس امید کے ساتھ ووٹ دیا اس ووٹ کو عمران خان نے اس کو افا نہیں کیا۔ دوسری بات، پاکستان کے اور اس کے ارد گرد کے جو ماحول ہے اس میں آج ٹرکی ہے۔ ہم شاید سمجھ رہا تھا میں کہ کسی ایک سیگمنٹ پہ آپ ٹرکی اور سیریا کے حوالے سے بات کریں گے، پاکستان کے مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے، پاکستان کی جو آپس میں کوارڈینیشن کرنا ہے مختلف اداروں میں سیاسی لوگوں میں، اس پہ بات ہوگی۔ دس امٹیریل، دس 33 سیٹس از ٹوٹلی امٹیریل۔ یہ آتے ہیں تو بھی خوش آمدید، نہیں آتے ہیں تو بھی خوش آمدید۔ نہیں، اس پہ نہال ہاشمی صاحب وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، ایک طرف آئینی تقاضا ہے، دوسری طرف زمینی حقائق ہیں، ملک بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ ملک کو ہم نے تو بیچ میں نہیں لٹکایا، جن لوگوں نے ملک کو لٹکایا ان سے جا کے سوال کر لیں۔ ہم لٹکے ہوئے ملک کو صحیح جگہ پہ لانا چاہتے ہیں اور لے آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں اکٹھے ہی ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے انتخابات پہلے ہوں اور باقی 2 صوبوں اور وفاق کے انتخابات بعد میں ہوں؟ ندیم صاحب، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو بھی انتخاب ہو گئے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان انتخابات کو کروائیں گے۔ اچھا، اب یاسین آزاد صاحب یہ فرمائے گا کہ آئین اور قانون کی بات ہو رہی ہے، اب یہ جو مسئلہ ہے مردم شماری کا اور پھر حلقہ بندیوں کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی پھر سپریم کورٹ ہی جا کے فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں، سابقہ حکومت نے مردم شماری کے متعلق باقاعدہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک میں مردم شماری ہے۔ یہ فیصلہ تو سابقہ حکومت کی موجودگی میں جو آج الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی موجودگی میں ہوا، لیکن انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، بائی الیکشن ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ جی جلدی الیکشن کراؤ، پر پہلے آپ نے کہا کہ 33 سیٹوں پہ عمران خان صاحب بھی الیکشن لڑیں گے، اب وہ پیچھے ہٹ گئے اور دوسرے لوگ آگے، یہ جانتے ہوئے بھی باقول پر پی ٹی آئی کے کہ یہ الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ بائی الیکشن جو 33 سیٹوں پہ الیکشن کرا ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی طور پر باؤنڈ ہے کرانے کے لیے، وہ کرا رہا ہے۔ لیکن آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ 3-4 مہینے کے لیے الیکشن ہوں گے، بہت سارے لوگ ممکن ہے یہ الیکشن اس لیے نہ لڑیں، انہیں پتہ ہے کہ اگست کے اندر اسمبلی میں ڈیزالو ہونا ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے، معاملات کو آگے چلنا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت بننے والی ہے، آئین اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہے اگست میں، آپ نے سپتمبر، اکتوبر، نومبر کا جو پیریڈ ہے آپ نے اس میں 90 ڈیز کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے، اس میں ہر حالت میں آئین کے مطابق الیکشن کروانے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں۔ یہاں تو میں ایک بات آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا پسند کروں گا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے ہر معاملے کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ کوئی آدمی یہ نہیں دیکھ رہا کہ پاکستان تباہی بربادی کے دانے پہ کھڑا ہے، معاشی طور پر ہم تباہ برباد ہو چکے ہیں، الیکشن کے لیے لمبی چوڑی اماؤنٹ چاہیے، آپ $1 ارب کے لیے 24 گھنٹے آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بات کہہ رہے میں یاسین آزاد صاحب آتا ہوں۔ اب نہال ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے مردم شماری کا اور پھر حلقہ بدیوں کا، یہ تو پھر ایک اور آئینی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، ملٹیپلیکیشن ہو جائے گی۔ نہیں، کوئی آئینی بحران نہیں ہوگا، آپ نہ کریں تو ٹھیک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی آئینی بحران نہیں ہوگا، پاکستان ماضی میں بہت سارے بحرانوں سے نمٹ کے آ چکا ہے، دعا کرے کہ ہم آپس میں متحد رہیں۔ لیکن اب آپ کو سیاسی صورتحال جو ہے وہ کس جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ وہ ادھر جیل بھرو تحریک کا بھی نعرہ ہے اور پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ احتجاج کا بھی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو پھر ایک ڈی سٹیبلائزیشن کا عمل جاری رہے گا۔ ندیم صاحب جمع خاطر رکھیں، جیل بھرو تحریک بھی سیاست کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک حسن ہے سیاست کی۔ جن کو شوق ہوگا وہ ضرور آ کے جیل بھریں، اپنا ضمانت بیل کینسل کروائیں اور فردر کہیں پہ کوئی اور بیل اپلیکیشن نہ ڈالیں اور جیل بھرو تحریک کے جا کے جیل پہ بیٹھیں، قوم کو بھی پتہ چلے کہ کتنی قربانیاں ہیں، کیا جدوجہد اور کیا منظر ہے، کیا مناظر ہے، کیا منشور ہے۔ تو کسی کو روکا تو نہیں، آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ نہ کریں، یہ تو ایک حسن ہے
जेल भरो तहरीक भी जमहूर का एक हुस्न है, सियासत का हुस्न है। माजी में भी जेल भरा गया है, आइंदा भी अगर कोई भरेगा तो अपना हिस्सा डालेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें तस्नीम कुरैशी साहब ये फरमाइएगा कि आपको आगे बहुत सारी अफवाहें चलती हैं, आपको आगे कोई सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानिब जाते हुए दिखाई देती है? निहाल हाशमी साहब तो पुरुमीद हैं। देखें जी, हालात तो बेहतर इसी तरह होने जब आपने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। आप अगर माजी की बातें करेंगे, जो इमरान खान ने कहा है आइन से हट के ही तमाम जो उनके मामलात थे, कोई आइनी तो थे नहीं। उन्होंने 3.5 साल आके जो मुल्क का दिवालिया किया है, जो मुल्क की कमज़ोर किया है, और मैं समझता हूँ उससे बढ़ के आपके क्या हालात अबतर होने हैं। अब तो आप काफ़ी बेहतरी की तरफ चले हैं। ये तो आप 3.5 साल जो उनको मिले हैं, लोगों को उन्होंने झूठ सिखाया है, झूठ बोला है उनके साथ, और लोगों को मुख्तलिफ बातें की हैं। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर। नहीं तस्नीम कभी कुरैशी कुछ, साहब, कभी कुछ, तस्नीम कुछ कुरैशी नहीं साहब deliver नहीं बेहतरी किया। की तरफ तो तो नहीं ये है ना? 3.5 तस्नीम कुरैशी साहब, मेरी बात, वो उनको बड़े ख्वाब ख्वाली मेरी सुन ले। उनको ये ख्याल है कि मैं इलेक्शन में आऊँगा, मैं फिर इक़्तिदार में आ जाऊँगा। अब मुमकिन नहीं है। अब लोगों को पता चल गया है कि इमरान खान ने माजी में जो झूठ बोला है, आज उसका जो इलेक्शन में जब जाएंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। अभी बात सिर्फ ये है कि मुल्क को मुस्तहकम करना है। आज बात पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं हमें करनी। आज हम ये कह रहे हैं कि हमने रियासत को मजबूत करना है। सियासी पार्टी या वोटों की खातिर हमने फैसले नहीं करने। जब हम इस तरफ जा रहे हैं, मुल्क को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। आज आपके सर के ऊपर IMF बैठा है, उसकी शराइत है, कड़वी शराइत हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ उनसे डायलॉग करके वो फैसले तस्नीम आपने कुरैशी जो साहब, मुल्क के लिए साहब बेहतर एक हो। सेकंड, आज एक सेकंड तस्नीम कुरैशी साहब, एक नहीं, वो एक मिनट तस्नीम कुरैशी साहब, आप कह रहे हैं मुल्क के लिए सोचना है, IMF के लिए सोचना है, मतलब कहीं पर एहसास निदामत भी नहीं है कि आज पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड कायम हो गया है। 83 रुकनी आप लोगों की काबीना हो गई है। आप लोग मतलब हुकूमत की अयाशियाँ और आसाइशें जारी और सारी हैं, और अवाम जो है वो इस वक्त एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है, और आगे क्या होने वाला है दिखाई तो ये देता है कि एहसास नाम की चीज़ नहीं रही है हमारी अशरफिया में। अवाम टोटल डिस्कनेक्ट है। इस वाला से जो आप कह रहे हैं 83 रुकनी बन गई है, जो आपने कभी कंपैरिजन किया है इमरान खान की काबीना का भी? वो आपके ख्याल में कितनी थी? लेकिन ये जो काबीना है बनी है, ये कोई वहाँ से मराद कतन नहीं ले रही। ये आपको इल्म में लेके आ रहा हूँ, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक झूठ का पलंदा है। इसके ऊपर कोई वो हैवी एक्सपेंसेस नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये एक प्रोपेगेंडा में बात चल रही, जैसे आपने भी कहा, जैसे आपको बात बताई गई वैसे आपने भी बोल दिया है। इस वक्त मुल्क जो है फोकस हमें ये बताई क्या गई, नोटिफिकेशन जारी हुआ है तस्नीम कुरैशी साहब, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें बताने वाली बात मेरी मैं आपको बता रहा हूँ, जब पॉलिटिकल पार्टीज काफी सारी हों, अलायंसेस में हों, तो ये पार्टियों की अपनी मजबूरी भी होती है कि अपने लोगों को राजी करना, उनको साथ साथ लेके चलना। ये एक पार्टी की नहीं है। ये जब फ्यूचर में भी आप जाएंगे तो कोई सिंगल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती। मेरा आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है, फिर आप कुर्बानी अवाम से क्यों मांगते हैं? नहीं, फिर कुर्बानी अवाम से क्यों मांगते हैं? हर वक्त कुर्बानी अवाम से मांगो। देखें जी, बात यह है कि अगर आप पिछले दौर से चलें तो इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो वोटों के सिलसिले में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, हमने रियासत को नहीं देखा, हमने अपने वोटर्स को देखा है, अपनी आवाम को देखा है। हमने वो फैसले किए हैं जिससे मैं समझता हूँ आवाम को फैसले बात सुन, वक्त खत्म हो रहा है, नहीं मेरी पूरी बात करने दे। तो रियासत कमजोर हुई है आपकी। आज आपको कड़वे फैसले इसलिए करने, वो लाजमी बात है, आज जरूर अवाम के ऊपर बोझ है, लेकिन इंशाल्लाह चंद दिनों में, चंद महीनों में इंशाल्लाह ये जो फैसले कड़वे हैं ये मुल्क को मुस्तहकम करेंगे, मजबूत करेंगे और जाएंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया तस्नीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।